الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الحب والنوى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. میلاد کی محفل میں بیٹھے مل کے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. جس چیز کا یہ ایمان ہے وہ مل کے ساتھ پڑھے گا. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. آمینہ بی بی دیکھو ڈاڈی مسرور ہوئی. کلی علیمہ دیوی نور نور ہوئی. کسے مائی نے جمیا اے موج علال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. چند تائی توڑ وکھانا سورج نو موڑ لیانا. چند تائی توڑ وکھانا سورج نو موڑ لیانا. پلک چمکن دے اندر او عرشاں تے آندا جاندا. سونے محمد لئیے سجنوں محال کوئی نہیں. سونے محمد لئیے سجنوں محال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی ملدی مثال کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس دی
ملتی مثال کوئی نہیں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو محفل کرواتے ہیں یا جو محفل میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جتنی بھی محفلیں سجتی ہیں، آپ دیکھیں نا ربیع النور کا آغاز ہوا تو محفلیں شروع ہو گئیں، جتنی بھی محفلیں سجتی ہیں دنیا جہاں میں جو بھی محفل سجتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی تعریفیں بیان ہوتی ہیں۔ کسی گلی میں محفل سجتی ہے تو وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، کسی بازار میں محفل سجتی ہے تو وہاں واللیل کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں محفل سجتی ہے تو علم نشرح کے سینے کی بات ہوتی ہے، کہیں محفل سجتی ہے تو طٰہٰ کی پیشانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ قرآن پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانیں اور عظمتیں ہی اتنی بیان کی ہیں کہ قرآن کی آیتیں جہاں سے بھی پڑھتے چلے جاؤ نعت مصطفیٰ بنتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں جہاں سے بھی پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کی نعت۔ قرآن پاک سے میں نے سورہ والضحیٰ کے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ، اے میرے حبیب اس چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور فرمایا مجھے تیری زلفوں کی قسم جب یہ چہرے پر چھا جائیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ موضوع سے نہ ہٹوں، لیکن اتنی بات کرتا چلوں، یہ جب سورت نازل ہوئی نا اس سے کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ جب چند دن وحی نہیں آئی نا تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا ودع رب محمد محمدا، معاذ اللہ، کہنے لگے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو وحی نہیں آتی۔ پہلے دن رات کہتے تھے مجھے وحی آئی، اللہ نے مجھے یہ کہا، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا۔ ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات پر، مالک نے ان منافقوں کے منہ پر تماچا بعد میں مارا، پہلے اپنے مصطفیٰ کی عزت کی بات کی۔ فرمایا والضحیٰ، منافقوں جس محمد مصطفیٰ کو تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح، میں تو اس کے چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، یہ مقدس چہرہ بڑا چھوڑنے کے قابل ہے؟ والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا محبوب تیرے چہرے پر چھا جانے والی زلفوں کی قسم ہے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودع ربک وما قلی، اے میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ مالک ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں چھوڑا، فرمایا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے، یہ زلفیں چھوڑنے کے قابل ہیں؟ جس زلف نمبرین سے رب ذوالجلال نے منافقوں کو جواب دیا، آج کی ہماری پوری گفتگو کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زلفوں منہ مبارک کا ہی ذکر ہے، کتنی اس کی برکتیں ہیں، اور صحابہ کرام کے اس حوالے سے انداز کیا تھا۔ اور آج فتنوں کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور زلفوں کے بارے میں جب کہیں خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے اور زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو پھر کیسی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سناتا چلوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک بال ہو، صرف ایک بال مجھے حضور کا مل جائے، آپ فرماتے ہیں احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا والو
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک بال کی میرے ہاں قدر و منزلت اتنی ہے، مقام اتنا ہے، پوری دنیا بھی ایک طرف رکھ دی جائے تو میں وہ ایک بال کسی کو نہ دوں، ایک بال نبی پاک کا اگر مجھے مل جائے۔ اور اسی طرح نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب کنکریاں ماری جاتی ہیں پھر واپس آ کر حلق کروایا جاتا ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا نا، تو حلق کروانے کے بعد جب وہ بال نیچے تشریف لا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال اپنے ایک صحابی کو عطا فرمائے۔ جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بال ایک صحابی کو عطا فرمائے، عطا فرمانے کے بعد جو نبی پاک علیہ السلام نے جملہ بولا اس پہ غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بال میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، یہ بال میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ کس لیے تقسیم کرنے کا کہا جا رہا تھا؟ اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں، میں لعاب دہن بھی ڈالوں تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، میں وضو کرنے کے لیے جب اٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں تو میرے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو میرے بالوں کی حفاظت کرتے جائیں گے اور امت ان سے فیض حاصل کرتی چلی جائے گی، امت ان سے فیض حاصل کرتی چلی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں نا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری۔ آپ ایک دن گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ پر سعی کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سعی فرما رہے تھے، سعی کے اندر آپ کو پتہ تھوڑا تیز بھی دوڑنا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تیز چلے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے ایک بال نیچے کی طرف گرنا شروع ہوا۔ حیرت ہے یار، ایک بال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے نیچے گر رہا ہے، صحابہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ غور کرو وہ میرے مصطفیٰ کی طرف کتنی توجہ سے بیٹھا کرتے تھے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر گویا کہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ سانسیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے ہم لے رہے ہیں، بقیہ ساری زندگی ایک طرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایک سانس لینا ایک طرف، کتنی توجہ سے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ ایک بال مبارک نیچے کی طرف تشریف لا رہا ہے، کہتے حضرت ابو ایوب انصاری بڑے فاصلے پر کھڑے تھے، اتنا قریب نہیں کھڑے تھے، آپ نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور دوڑ لگا کر آ کر ہاتھ نیچے کر دیے، خود گرنے لگے تھے لیکن مصطفیٰ کے بال کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہی وہ بال ہیں جو امت کے لیے باعث شفا بنیں گے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابیہ، الگ الگ حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے، معجم کبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ بال مبارک ہوتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا نا تو جب بیمار ہوتا تو وہ میرے پاس بھیج دیا جاتا کہ ام سلمہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کچھ بال مبارک ہیں، جاؤ اور پانی ڈال کر بالوں میں اس کو ہلکا سا ہلا کر لے آؤ، وہ پی لیں گے، مالک شفا دے دے گا۔ اللہ کیا عطا فرما دے گا؟ ام سلمہ فرماتی ہے ایسا ہی ہوتا کہ جب لوگ میرے پاس آتے، فرماتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ان بالوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلا کر میں جس کو پلا دیتی تھی بیماری اس کا گھر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بال بالوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی رہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں رہتے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وطاف بہ اصحابہ۔ نبی پاک ایک مقام پر تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حجام بلایا، حجام نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بال
منہ مبارک کاٹ رہا ہے، وطاف بہ اصحابہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جھرمٹ کی صورت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہے ہیں، اور کوئی بھی بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی قدر بھی جانتے تھے، مصطفیٰ کے بالوں کی قدر بھی جانتے تھے۔ اسی کی ترجمانی ایک شاعر نے اپنی زبان میں کی ہے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اور آج کے حالات کی ترجمانی شاعر نے کی ہے، جس حالات سے آج کے اندر ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کی کیفیات دیکھیں، لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان بالوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ شاعر کہتا ہے قدر نبی دائے کی جانن، قدر نبی دائے کی جانن، دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ انہوں نے قدر کی، اور ایسی قدر کی کہ حسان بن ثابت منبر پر کھڑے ہو کے بھی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت جب وفا کی باتیں کرنے پہ آئے گی نا کہ کسی قوم نے اپنے آقا سے وفا کی ہے، یضرب فینا، یا رسول اللہ مثالیں ہم صحابہ کی دیا کریں گے۔ آج مثالیں دی جا رہی کہ نہیں دی جا رہی؟ اور یہ وہ مثال بنی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر منافق بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایسے ہی ایمان لے ہیں جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کیسے ایمان لے کے آئے؟ ایسے لے کے آئے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ایک ایک چیز سے پیار کیا، ایک ایک چیز سے محبت کی۔ بہت سارے مورخین نے اس واقعہ کو لکھا جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ بلخ شہر کے اندر ایک تاجر تھا، وہ بڑا امیر و کبیر تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس، میں یہ کہوں گا سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ اس کے پاس نبی پاک کے 3 منہ مبارک تھے۔ کتنے منہ مبارک تھے؟ 3 منہ مبارک تھے۔ بالآخر وقت آیا وصال کا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے 2 بچے تھے، اور آپ کو پتا ہے جب گھر سے جنازہ باپ کا اٹھ جاتا تو پھر وراثت دیا گلاں شروع ہو جانی ہیں۔ بدقسمت جی آج کل تے 40واں بھی نہیں ہونے دیندے، 9واں بھی نہیں ہونے دیندے، وراثت تقسیم ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ ظاہری طور تے نام دی کرن گلاں شروع ہو جاندی ہیں، اے پلاٹ تیرا تے اے میرا۔ ابا جی کا انتقال ہوا، وراثت کی باتیں شروع ہوئیں، کہا جی کرو تقسیم کاری۔ تقسیم کاری ہوئی تو آدھا مال ایک بیٹے نے لے لیا، آدھا مال دوسرے بیٹے نے لے لیا۔ جب مال کی یہ تقسیم کاری ہو گئی، اب بال کتنے تھے؟ دونوں بیٹوں نے ایک ایک لے لیا۔ تیسرا مال جو بچا تو بڑا جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا ایسے کرو، سارا مال جو ادھا ادھا کیتا تے جڑا واڑ یہ بھی ادھا ادھا ہوئے گا تاکہ سارا کام برابر دا تقسیم ہوئے۔ قربان جائیں، چھوٹے بیٹے نے کہا نا جی نہ، تہاڈی غلط فہمی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو کائنات میں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے آئے، میں ان کے بال کو کیسے توڑوں؟ 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کے بال کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ بڑے نے کہا واہ 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 واہ، ایڈی محبت تینوں، ایڈا پیار، پھر تو ایਂ کر، جے تینوں ایڈا عشق ہے تے باقی مال بھی مینوں دے، میں وال تے نہیں تینوں دے دینا جے تینوں ایڈا عشق ہے۔ یہ امتحان تھا ایمان کا کہ یہ جو محبت رسول کے اندر ایک بال سے اتنی محبت کر رہا ہے، اس میں سچا بھی ہے کہ یہ صرف خالی دعویٰ ہی ہے؟ کہا جی اتنی محبت ہے پھر 3 ہی لے لے، مینوں بس مال جڑا تو رکھا نا باقی وہ بھی مینوں ٹور تے 3 ہی وال تیرے۔ انہوں نے کہا بھی یہ اگر سودا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہوگی، کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں،
تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا سرکار کی گلی میں، مصطفیٰ کے بال مل جائے مجھے اور چاہیے کیا؟ میں نے کہا لو بھائی لو تینے بال تاڑے، نے کہا ٹھیک ہے آن دیو مینوں قبول نے، تینوں بال رکھ لیے اور بظاہر غربت کی زندگی گزار رہا تھا کیونکہ سب کچھ تو دے دیا باپ کا، اب 3 بال تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ زندگی دنیا کی ختم ہو جانی ہے، آج یہ ایک ظاہری طور پر ایک فقر کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن صبح اٹھ دے تو نبی پاک دے منہ مبارک دی زیارت کر دے، درود پڑھ دے، دوپہر ہوندی ہے تو جدوں پھر بے چینی دی کیفیت ہوندی ہے پھر منہ مبارک کھول کے تو پھر زیارت کری جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، حضور دی ذات تے درود پڑھی جا رہا ہے، شام ہوندی ہے تو پھر منہ مبارک کھول لیتا ہے، گویا کہ جیسے مالداروں کو مختلف مرغن غذاؤں سے ان کی روح کو سکون ملتا ہے، اللہ والوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں سکون ملتا ہے، اللہ والوں کو مصطفیٰ کی یادوں سے سکون ملتا ہے۔ شام ہوتی ہے پھر بال کھول لیتا ہے اور اس کو دیکھتا جاتا ہے۔ کچھ دن اس نے زندگی کے گزارے، بالآخر یہ شخص جو چھوٹا بیٹا جس کے پاس تینوں منہ مبارک تھے یہ بھی انتقال کر گیا۔ جب یہ فوت ہوا نا، آج رات اس کو دفن کیا گیا تو اس علاقے کے جو سب سے نیک آدمی تھا اس کے خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا میرے غلام، ہمارا فلاں غلام میرے بالوں کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ہے، بظاہر دنیا والے سمجھتے تھے یہ غریب ہے، آج صبح جا کے اعلان کر دینا کائنات میں جو غریب ہو، جو بیمار ہو جس کو شفا چاہیے ہو، جو غریب ہو وہ مال لینا چاہتا ہو، میرے اس غلام کے مزار پہ حاضری دے کے اپنے لیے دعا مانگے، جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا، جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ کہتے بس وہ دفن ہوا نا، پھر دنیا دیا تے موجہ لگ گئی ہیں، اس علاقے میں بات پھیل گئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں یہ بندہ غریب کوئی نہیں سی، یہ تو اورانوں بھی امیر کرنا آڑا سی، ہماری غلط فہمی تھی، ہم اس کو غریب سمجھتا رہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کے مزار پہ جا کے بیماری لی دعا کردا اللہ انہوں شفا دے دینا، کوئی کوڑ زدہ کوڑ لی دعا کردا تے اللہ انہوں کوڑ تو شفا دے دینا، کوئی نبی نہ جا کے وہ صدقے نہ دعا کردا کہ میں تواڈے مزار تے آیا نہیں ہوں، مصطفیٰ دا بھیجیا گیا، تسی کرم کرو مجھے حضور نے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، بس یہ بات کرنی ہوتی تھی۔ وہ بندہ جو آج تک ساری زندگی آنکھوں کے نور سے محروم رہتا تھا، اللہ اپنے محبوب کے بالوں کا صدقہ اس کو آنکھیں دے دیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بالوں کی قدر کی۔ اسی طرح کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید، آپ کا لقب پتہ کیا ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑی، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند بال مبارک تھے وہ آپ نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے نا، جس جنگ میں بھی جاتے آپ فرماتے بس وہ ٹوپی میرے سر پہ ہوتی تھی اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، آپ کی ٹوپی گھر رہ گئی، تو اس وقت کے ایک صحابی رسول کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا خالد بن ولید جنگ پہ پہنچے ہو، تم گھر میں سوئے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں جاتے؟ اعلان کر دو صبح سارے خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ صحابی رسول اٹھے، انہوں نے اعلان کیا، اتنے میں جب دیکھا تو یہ لشکر لے کر نکلے نا، تو ایک گھوڑا آگے جا رہا ہے، تو نے اس گھوڑے والے سوار سے پوچھا کہ پوچھتے ہیں یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے؟ جب پوچھا تو انہوں نے بتایا میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، میں بڑی بے خوف تھی، امن میں تھی کہ خالد بن ولید نبی پاک کے وہ عاشق ہیں کہ ان کے پاس ان کی ٹوپی میں مصطفیٰ کے بال ہیں، یہ جس جنگ میں گئے ہیں بغیر فتح کے آئے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ نے صبح اعلان کیا تو میں اس وقت بھی امن میں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد بن ولید نے پیچھے بندیاں دی ضرورت پہ جاوے، ان کے پاس تو مصطفیٰ کے بال ہیں، انہوں نے تو پیچھے سے بندے کبھی بلائے ہی نہیں۔ کہ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، میں یہ خالد بن ولید کو ان کی ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ آپ بھی اس لشکر کے ساتھ پہنچی اور جب دیکھا تو آپ لشکر کے اندر وہاں پر لڑ رہے تھے اور معاذ اللہ جو مخالف تھے وہ غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے،
خالد بن ولید نے ٹوپی پہن لی اور دوران جنگ ایک دفعہ ٹوپی گری تو خالد بن ولید نے بار بار کہنے لگے میری ٹوپی مجھے پکڑا دو، میری ٹوپی مجھے پکڑا دو۔ بعد میں جب لوگوں نے کہا حضرت ٹوپی ایڈی مہنگی تو کوئی نہیں سی، تسی جو بار بار جنگ دا مرحلہ جنگ ہو رہی میدان جنگ وچ کھڑے تسی بار بار ٹوپی چ کیڑی ایسی شے تسی بار بار یہی کہی جا رہے سی میری ٹوپی مینوں دے دیو۔ خالد بن ولید نے فرمایا میں ٹوپی اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ اس کو میں نے بیچنا تھا، جب وہ ظاہری اعتبار سے کوئی قیمت لگانے والی چیز تھی، میں ٹوپی اس لیے مانگ رہا تھا کہ ٹوپی میں ایک ایسی چیز تھی جس کی قیمت دنیا ادا ہی نہیں کر سکتی، وہ مصطفیٰ کے بال تھے۔ میں ان بالوں کی وجہ سے بار بار ٹوپی کا کہہ رہا تھا، وگرنہ میں نے ٹوپی کو سیل نہیں کرنا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی قدر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے کر کے دکھائی۔ تو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت آج بھی لوگوں کو کروائی جاتی ہے اور لوگ مختلف جگہ سے جا کر زیارت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نبی پاک کی بال ہے نا جی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کیا دلیل ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے، لوگ ہجوم در ہجوم ایک جگہ پہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ بندہ نہیں مان رہا، کہنا میں نہیں مانتا، تاڑے کو کی دلیل ہے کہ یہ نبی پاک کے بال ہیں؟ لوگ پکڑ کے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی بارگاہ میں لے آئے، جب وہاں لائے نا تو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے ابے کا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا؟ کہتا جی عبد القادر۔ آپ نے پوچھا تیرے ابو کا نام کیا؟ کہتا جی عبداللہ۔ تھوڑی دیر رکے، آپ نے پھر پوچھا تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ کہتا جی عبداللہ۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو وہ سیخ پا ہو گیا، گرم ہو گیا، کہنے لگا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں بتا تو رہا ہوں کہ میرے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ آپ نے فرمایا حیرت کی بات ہے، میں نہیں مانتا، تم ثبوت پیش کرو کہ تمہارے ابو کا نام عبداللہ ہے، تم عبداللہ کی بچے ہو، ثبوت پیش کرو۔ اس نے کہا جی میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تمہاری ماں ایک عورت ہے، حالانکہ کئی مقامات پہ عورت کی گواہی چل دی بھی کوئی نہیں، دو مرد ہونے چاہیے یا کم از کم ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ فرمایا تیری ماں کہہ رہی ہے تم عبداللہ کے بیٹے ہو تو تم مان گئے۔ یہ لاکھوں لوگ توارث کے ساتھ نسل در نسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بال مصطفیٰ کے بال ہیں، تم کیوں نہیں مان رہے؟ تم کس چیز کا ثبوت مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میری ایک اس گلوں تسلی ہو گئی، لیکن ایک تھوڑی جی خلش ذہن وچ ہے، ساڈا کو مردہ دفن کر دیو نا، مہینے بعد جا کے دیکھو واڑا ووڑا دی تہس نہس ہوئی ہوندی ہے، اس بال کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا؟ پھر آپ نے فرمایا کمڑیا تو نبی پاک دی حدیث نہیں پڑھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا نبی کا جسم ہو یا نبی کے بال ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان دے سکتی، فرمایا اسی لیے یہ بال محفوظ ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑی پیاری بات ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بڑا بیمار ہو گیا، یہ بڑی توجہ کی بات ہے اور آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے۔ شاہ عبد الرحیم آپ فرماتے ایک دفعہ بیمار ہوا، بڑا تیز بخار ہو گیا، شدت کے ساتھ بخار کے اندر میں مبتلا تھا۔ آپ فرماتے ہیں بیماری طول پکڑ گئی، یہاں تک کہ میں صحت سے نا امید ہو گیا۔ کہنے لگے اتنے میں نے غنودگی کی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ عبد العزیز میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا ابھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور کہنے لگے مجھے گمان ہے کہ یہ جس طرف تیری پائنتی ہے نا اسی طرف سے تشریف لائیں گے، لہٰذا اپنی چارپائی کا رخ چینج کر لو کہیں ان کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا غنودگی سے باہر آیا تو میں بول نہیں سکتا تھا، میں نے اشارہ کر دیا کہ میری پائنتی کا رخ چینج کیا جائے۔ کہتے ہیں پائنتی کا رخ چینج ہو گیا، جب پائنتی کا رخ چینج ہوا نا تو کہنے لگے کہ بس ابھی رخ پھیرا ہی تھا کہ امت کے والی تشریف لے آئے۔
حضور جب خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا کیف حالک یا بنیا، اے ہمارے بیٹے کیا حال ہے، اے ہمارے بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی لذت طاری ہوئی کہ وجد طاری ہو گیا۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام والسلام کو بغور دیکھا، حضور علیہ السلام والسلام نے میرا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا اور کہنے لگے کہ جب حضور نے اپنی گود میں میرا سر رکھا نا تو میں بغور حضور علیہ السلام والسلام کی مقدس داڑھی کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا، غور کرنا، دل میں خیال آیا کہ بڑی تمنا ہے، عرصے سے تمنا تھی کہ حضور کے منہ مبارک کہیں سے مل جائیں، آج تو سامنے آئے ہوئے ہیں، آج تو میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں دل میں تڑپ اٹھنے لگی، کاش کہ ان میں سے کوئی ایک بال مبارک مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میرے اس خیال سے واقف ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے یوں کر کے جب داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا نا تو ایک بال نیچے تشریف لے آیا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور بریلی کے امام کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگ نہیں پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مصطفیٰ سے جو بھی مانگے ملتا ہے، تم کہتے ہو حضور سے مانگتے کیوں ہو؟ اور بےمانو یہاں تو خیال بھی اٹھتا ہے تو حضور واقف ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، آقا تو اپنے غلاموں کے خیالات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ حضور نو پتہ چلیا غلام نو میرے واڑاں دی بڑی تمنا ہے، حضور نے ادھا کر کے ہاتھ پھیریا تو ایک بال مبارک نیچے آ گیا۔ آپ فرماتے وہ بال مبارک تو میں نے پکڑ لیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری صحت کے لیے دعا بھی فرمائی، تو جب میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لے جانے لگے ہیں، اچھا کئیاں دا خواب دی وچ بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں کرم ہو جائے تو دماغ بڑا کم کردا، ورنہ خواب چ تے نہیں یاد رہندا کہ بعد چ کی ہونا، دماغ نے کم کیتا۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خواب میں مجھے یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں مجھے مل رہا ہے، تو کیا بیداری میں بھی یہ میرے پاس رہے گا کہ غائب ہو جائے گا؟ بڑی باری خواب دے وچ ساڈے کول گڈی ہوندی، سویرے سائیکل بھی کوئی نہیں ہوندا، ہوندا کہ نہیں ہوندا جی؟ راتی میں بنگلے چ بیٹھا ہونا، گڈی چ اڑ رہا ہونا، سویرے اٹھدا تو سائیکل بھی کوئی نہیں، گوانڈیاں کولوں پیسے ادھارے پھڑنے پیندے نے۔ خواب خواب ہوتا نا جی، یا رسول اللہ خواب خواب ہی رہے گا یا حقیقت ہے؟ اور خدا کے بندو خواب خواب وہ ہوتا ہے جڑا تیرا میرا ہوئے، جو نبی پاک کا خواب ہوتا ہے وہ حقیقت سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، عام حالات میں تمہیں خواب آتا ہے تو شیطان بھی کئی دفعہ وہ شکل اختیار کر کے آتا ہے، لیکن فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، فرمایا شیطان میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ گال حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، اور فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، جنہوں میں خواب چاہ کے دیدار کراؤں ان قریب بیداری سے بھی میں نے ویکھدا ہے، بیداری میں بھی اس کو زیارت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ خواب چ بار مل رہا سویرے میرے کو رہے گا کہ غائب ہو جائے گا؟ حضور اسلام نے فرمایا ہم دے رہے ہیں تیرے پاس ہی رہے گا۔